سامعین، فرانس کے صدر کی انتہائی گھٹیا حرکت کے جواب میں شدید ترین عوامی احتجاج کے بعد مسلمان ممالک کے وزرائے اعظام نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان وزیر اعظم نے بھی اپنا پیغام فرانسیسی صدر کو بھیجا اور اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں رابطے کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک کو بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ اسلام کے خلاف مواد کو نشر کرنے سے گریز کیا جائے اور ہولوکاسٹ کی طرح اسلام کے خلاف شائع ہونے والے مواد پہ بھی پابندی لگائی جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے عملی طور پر فرانس سے ہونے والی 1.5 بلین ڈالر کی ایک ڈیل کو بھی منسوخ کیا، جو کہ پاکستانی بحریہ کے دفاعی اور ترسیلات کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے خریدے جانے والے ہیلی کاپٹرز کی ڈیل تھی۔ فرانسیسی 27 ہیلی کاپٹرز کی ڈیل کی منسوخی کے بعد اب چائنا کے Z-20F یا پھر امریکن S-70B میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گا۔ سامعین، پاکستان کی فرانس کے ساتھ 2019 میں ایکسپورٹ 442 ملین ڈالر رہی، جبکہ پاکستان کی فرانس سے امپورٹ تقریباً 421 ملین ڈالر تھی۔ اسی طرح ترکی کے ساتھ فرانس کی ٹوٹل ٹریڈ 6.50 بلین ڈالر اور الجزائر کے ساتھ 5.5 بلین ڈالر، مراکش کے ساتھ 5.3 بلین ڈالر، قطر کے ساتھ 4.3 بلین ڈالر، تنزانیہ کے ساتھ 3.7 بلین ڈالر، UAE کے ساتھ 3.6 بلین ڈالر اور سعودی عرب کے ساتھ 3.3 بلین ڈالر، مصر کے ساتھ 2.5 بلین ڈالر، انڈونیشیا سے 1.75 بلین ڈالر اور ملائیشیا کے ساتھ 1.68 بلین ڈالر رہی۔ سامعین، یہ صرف مسلمان ممالک کا ڈیٹا ہے۔ اگر سب مسلمان ملک یک آواز ہو کر دباؤ ڈالیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی بات کو فرانس سے نہ منوا سکیں؟ لیکن اس اقدام کے ساتھ ساتھ فرانس اور اس جیسے دوسرے ممالک کی مسلسل بیہودہ حرکات کا ایک اور مستقل حل بھی ہونا چاہیے۔ کم از کم فرانس کے ساتھ تو یہ سہولت حاصل ہے کہ فرانس کے آئین کو ہی ہم فرانس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے کہ فرانس کے آئین کی پہلی شق میں لکھا ہے، فرانس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، فرانس ایک مکمل سیکولر، جمہوری اور سوشل ریپبلک ہے۔ فرانس میں رہنے والا بغیر کسی رنگ، نسل کے قانون کے سامنے برابر ہے اور فرانس ہر کسی کے عقیدے کی ہر طرح سے عزت کرے گا۔ سامعین، یہاں خود ریاست کے صدر کی طرف سے فرانس کے دوسرے بڑے مذہب کی سنگین توہین کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ کم از کم ریاستی اقدام ہی تصور ہوگا۔ اور اب تو عوامی طور پر فرانس کی مسجدوں میں مسلمان نمازیوں کے ساتھ ہنگامے اور گرفتاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ سامعین، فرانسیسی قانون کی کتب میں ایک مکمل باب ہیومن اینڈ سول رائٹس کے نام سے ہے، جس میں ہیومن رائٹس کے بارے میں واضح بات کی گئی ہے، اور خاصے کی بات یہ ہے کہ اس باب کو اس یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس کی مکمل تائید حاصل ہے، جس یونین کا فرانس بھی ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس ہمیشہ اسلام مخالف سرگرمیوں کا حامی رہا۔ سامعین، اس باب میں بھی لکھا ہے کہ فرانس میں ہر کسی کو 3 چیزوں کے سوا ہر طرح کی آزادی اظہار رائے ہے۔ نمبر 1 کہ آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں بول سکتے جو کہ عوامی غیظ و ہیجان کا باعث ہو اور اس سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوں۔ نمبر 2 آزادی اظہار رائے آپ کو کسی اور شخص کے بارے میں ہیٹ سپیچ کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 3 ریاستی اداروں اور اعلیٰ آفیسرز کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس فرانسیسی آئین کے مطابق بھی فرانس اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ پہلے یہ کام مختلف اشخاص اور میڈیا ہاؤسز کیا کرتے تھے، لیکن اس بار بات فرانس کی اسٹیٹ کی ہے، لہٰذا جواب کا لیول بھی مسلمان ممالک کی اسٹیٹ کی طرف سے ہونا چاہیے، اور ایسا جواب ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی گھناؤنی حرکت نہ کر سکے، ورنہ ہمیں مسلمان کہلوانے اور ہمارے حکمرانوں کو اسلامی ممالک کی سربراہی کا کوئی حق حاصل نہیں۔